واقعہ کربلا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ان کی آل اولاد کو کیسے قتل کیا گیا، اس بات سے تو ہم سب واقف ہیں، کیونکہ بچپن سے ہی ہم یہ حالات و واقعات سن کر بڑے ہوئے ہیں۔ مگر افسوس کہ آج بھی ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو اس حقیقت کا اندازہ ہی نہیں کہ واقعہ کربلا اصل میں تھا کیا اور یہ ہوا ہی کیوں تھا۔ اس کے پیچھے ایسی کیا وجوہات تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالوں کی محنت کو صرف 50 سال میں ہی اس مقام پر پہنچا دیا گیا کہ صحابہ کرام اور ان کی اولادیں موجود ہیں، مگر امام حسین اور ان کے خاندان کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو اس بے دردی اور مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا جائے، اور ان کو شہید کرنے والی جماعت خود کو مسلمان بھی کہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ بھی سن چکی ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، میں اپنے بعد تمہاری ہدایت کے لیے قرآن پاک اور سنت چھوڑے جا رہا ہوں، جس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تم لوگوں کو اللہ کا خوف دلواتا ہوں، مگر امت نے اس کا بالکل الٹ کیا، نہ ہی قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، نہ ہی اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھا، اور فرقہ واریت میں اس طرح تقسیم ہوئے کہ شیعہ اور سنی بن کر رہ گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کربلا کا اصل اور حقیقی پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو میں آگے مزید بڑھنے سے پہلے میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں کہ اگر آپ کی سوچ اور دماغ اتنا چھوٹا یا اتنا محدود ہے کہ آپ فرقے کی سوچ یا اصل حقائق سے آگے نہ سوچ سکیں تو براہ کرم یہ ویڈیو یہیں روک دیں۔ یہ ویڈیو مت دیکھیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے ویران پہاڑوں میں چھوڑ دیا تھا۔ پیاس کی شدت سے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پانی مانگا تو حضرت ہاجرہ نے بے چینی اور بے قراری کی حالت میں صفا و مروہ کے چکر کاٹے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں زمین پر ماری تو پانی کا چشمہ نکل آیا، جسے ہم زمزم کہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام اسی پانی کے چشمے کے قریب پڑاؤ ڈال کر زندگی بسر کرنے لگے۔ کچھ وقت کے بعد کچھ قافلے والوں کا گزر یہاں سے ہوتا ہے۔ یہاں پہاڑوں کے اندر صحرا میں پانی کا چشمہ دیکھ کر وہ بھی یہیں بسر ہو جاتے ہیں۔ یوں آہستہ آہستہ مکہ شہر آباد ہوتا ہے، جس کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ کئی اور مہاجرین بھی شامل تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کیسے ہوئی، یہ سمجھنے کے لیے ہم نے ایک سلسلہ نسب بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا سکیں۔ آپ کا تعلق تھا قریش قبیلے سے، جبکہ خاندان کا نام تھا بنو ہاشم۔ قریش 10 بڑے قبیلوں پر مشتمل ایک طاقتور قبیلہ تھا، اور ان 10 قبیلوں کے سردار آپسی مشاورت سے ہر بڑا فیصلہ کرتے تھے۔ ان 10 قبیلوں میں 2 قبیلے بڑے اہم اور طاقتور تھے، ایک کا نام بنو امیہ اور ایک کا نام بنو ہاشم تھا۔ ان دونوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی تھیں۔ بنو امیہ کی فوج کی کمان بنو مخزوم قبیلے کے پاس تھی، جو بنو امیہ کی ہی ایک شاخ تھی، جبکہ بنو ہاشم کو خانہ کعبہ کا متولی بنایا گیا تھا۔ یعنی دنیاوی لحاظ سے بنو امیہ طاقتور تھا، جبکہ مذہبی لحاظ سے بنو ہاشم طاقتور تھا۔ لیکن یہ دونوں ہی قبیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، کیونکہ ان دونوں کا تعلق 5ویں نسل سے جا کر عبد المناف پر ملتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف۔ عبد المناف کے بہت سے بیٹے تھے، مگر 4 بہت ہی طاقتور بنے۔ ایک بیٹے کا نام تھا مطلب، دوسرے کا ہاشم، تیسرے کا نام تھا عبد الشمس اور چوتھے کا نوفل۔ نوفل اور مطلب قبیلہ زیادہ تاریخ نہیں رکھتا، کیونکہ عرب کی جو نسل آگے بڑھی وہ اصل میں ہاشم اور عبد الشمس سے بڑھی۔ ان خاندانوں کے درمیان ہمیشہ سے ایک مقابلے بازی رہی، مگر یہ مقابلہ ہمیشہ اچھی چیزوں میں ہوتا تھا۔ مثلاً بنو ہاشم نے زیادہ مہمانوں کو کھانا کھلایا تو ہم ان سے زیادہ مہمانوں کو کھانا کھلائیں گے۔ اگر بنو ہاشم نے گھڑ سواری میں شکست دی ہے تو اگلے سال ہم بنو ہاشم کو شکست دیں گے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 6 یا 7 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں میں جو اسلامی لحاظ سے مشہور ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، جو سب سے چھوٹے تھے، حضرت عباس، ابو طالب اور چچا حمزہ تھے۔ عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے 3 بیٹے تھے، عقیل، جعفر اور علی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے حضرت علی کا نکاح ہوا، جن میں سے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئے۔
حضرت فاطمہ نے اپنے انتقال کے وقت حضرت علی کو وصیت کی کہ اگر میرے انتقال کے بعد آپ شادی کرنا چاہیں تو میری بھانجی ام امامہ سے کیجیے گا۔ آپ کو جو خوبیاں مجھ میں نظر آتی تھیں وہ سب ام امامہ میں بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت پر عمل کرتے ہوئے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، جن میں سے بیٹے حضرت اوسط پیدا ہوئے۔ محترم ناظرین اکرام، آپ کو یہ سنتے ہوئے حیرانی ہوگی کہ حضرت اوسط ہی کربلا کے پہلے شہید ہیں، لیکن نہ جانے کیوں حضرت اوسط کا ذکر کربلا میں نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی شادیاں کیں، جن میں سے اور بھی بچے پیدا ہوئے، لیکن ان میں سے جو سب سے مشہور بیٹے کا نام ہے وہ محمد ہے، جو ایک حنفیہ خاندان کی عورت سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے انہیں محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ نسب تو ہو گیا بنو ہاشم کا۔ اب چلتے ہیں اپنے اصل مدعے بنو امیہ کے سلسلے نسب کی طرف۔ عبد الشمس کے دو بیٹے امیہ اور ربی تھے۔ ربی کے بیٹے تھے عتبہ، جو کہ ابو حذیفہ کے والد تھے۔ اس کے علاوہ عتبہ کے دوسرے بیٹے کا نام تھا ولید اور اس کی بیٹی کا نام تھا ہند، جس نے غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا کر ان کے جسم مبارک کی بے حرمتی کی تھی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی تھی اور امیر معاویہ کی والدہ تھیں۔ عتبہ، شیبہ اور ولید غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے تھے، اور اسی موت کا بدلہ لینے کے لیے ہند نے حبشی غلام کو حکم دیا کہ حضرت حمزہ کو شہید کر دے، کیونکہ حضرت حمزہ کے ہاتھوں ہی عتبہ، شیبہ اور ولید مرے تھے۔ امیہ کے دو بیٹے تھے، ضرب اور ابو لاس۔ قریش کی سپہ سالاری یعنی فوج کا اختیار انہی کے پاس ہوتا تھا۔ ابو لاس کے دو بیٹے تھے، عفان اور حکم۔ عفان کے بیٹے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ تیسرے خلیفہ تھے، اور ان کے بیٹے تھے عبداللہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے پیدا ہوئے، لیکن بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ جبکہ حکم کا بیٹا تھا مروان، جس کے تین بیٹے عبد الملک، عبد العزیز اور محمد پیدا ہوئے۔ حکومت اس کے بعد عبد الملک کے بیٹے سلمان کے پاس گئی، اور سلمان نے اعلان کر رکھا تھا کہ میرے بعد حکومت میرے بیٹوں میں نہیں بلکہ میرے کزن عمر بن عبد العزیز کے پاس جائے گی، اور اس کے بعد میرے بھائی یزید اور حشام کے پاس۔ یہ یزید وہ کربلا والا یزید نہیں۔ اب چلتے ہیں ضرب کی طرف، جس کے بیٹے پیدا ہوئے سہر یعنی ابو سفیان۔ ابو سفیان اور ہند سے پیدا ہوئے یزید، امیر معاویہ اور بیٹی ام حبیبہ۔ امیر معاویہ سے آگے بیٹا پیدا ہوا یزید۔ یہ یزید وہی تھا جو آگے جا کر کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کو شہید کرتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس خاندانی تاریخ کا آپ کو بتانے کا کیا مقصد تھا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان شروع سے ہی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی دوڑ لگی رہتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور اعلان نبوت ہوا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے، تو بنو امیہ سوائے حسد اور بغض کے کچھ بھی نہ کر پایا، اور یہی بغض ان کی اولاد کے اندر آگے منتقل ہوتا رہا، جو کہ آخر کار کربلا تک جا پہنچا، اور آخر میں خلافت کے نظام کو تباہ کر کے بنو امیہ نے بادشاہت کے نظام میں بدل کر اپنی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ پوری بنو امیہ کی تاریخ کے اندر صرف 3 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا، مسلمان امت کو ایک کر کے بنو امیہ کے ظلم سے بچایا، اور وہ خود بھی بنو امیہ خاندان سے تھے۔ ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جبکہ دوسرے عمر بن عبد العزیز، اور تیسرا یزید کا بیٹا معاویہ، جس نے اپنے باپ سے ظالم حکومت لینے سے انکار کر دیا تھا۔ فتح مکہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ سب بنو ہاشم سے تھے یا مدینہ کے انصار تھے۔ فتح مکہ تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ بنو امیہ سے ہی تھیں۔ یہ لوگ فتح مکہ پر معافیاں مانگ کر مسلمان ہوئے تھے، جنہیں طلقاء کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نہ تو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تربیت ہوئی تھی، اور نہ ہی یہ دین کو زیادہ سمجھتے تھے، بلکہ دین کو طاقت اور حکومت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تسلیم کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے بنو ہاشم کی سرداری مان لی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، جن کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال بھی کیا۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی اپنی اس ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پہ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بنو امیہ اور بنو ہاشم کا شجرہ نسب مکمل طور پر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔
ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔